لیکن بیسک چیز کی طرف اشارہ کروں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اسلامی معاشرے میں آپ کے پاس کیا ہے اور کفر کے معاشرے میں آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ سب سے قیمتی ترین چیز آپ کی اولاد ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کماتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اگر نسلوں کی تربیت نہیں کرو گے، نسلیں تمہاری، پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، گھر آ جائے گا، وہ بھی کیسا پیسہ جو مورگیج پہ لو، گھر بھی قسطوں پہ، گاڑی بھی قسطوں پہ، 25 سال محنت کر کے تم قرضے اتارتے ہو، آخر میں دنیا سے چلے جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو کس ماحول کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ رسول خدا کی سخت ترین حدیث ہے، جس نے دنیا کی محبت میں اپنی بیٹی کی کسی ایسے سے شادی کروائی کہ اگر یہ مر جائے گا، لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ قتل سے مراد نہیں اس نے بیٹی پہ چھری چلا دی اور خدا نخواستہ اسے مار دیا، قتل کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹی کو گمراہی میں ڈال دیا۔ یہ دیکھا کہ فلاں صاحب مالدار ہے، بیٹی دے دو، مالدار ہے، بڑا گھر ہے، مالدار ہے، سیاستدان کا رشتہ دار ہے، پتہ نہیں کیا ہے، بیٹی دے دو۔ اب ظاہر ہے وہ شرابی، وہ زانی، اس کی نسل جو بڑھے گی اس شخص سے، وہ کیا نسل بنے گی؟ اللہ معجزہ کرے، خاتون بے انتہا نیک ہو تو نسل کو سنبھال سکے۔ آپ متعدد کیس لا سکتے، مولانا بندہ بڑا خراب تھا لیکن نسل اچھی بن گئی، وہ یونیک کیسز ہوتے ہیں، 2 3 4 5 کیسز ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اگر دیکھا جائے، اصول کبھی بھی جز پہ نہیں بنتے، کل پہ بنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں یونیک کیس دیکھوں، اب ہو سکتا ہے کسی نے کہا مولانا ایک دنیا کا ملک ہے وہاں پہ ہم نے کوے سفید بھی دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے 4 کوے سفید بھی ہوں، لیکن جب اکثریت کالی ہے تو بولا کیا جاتا ہے کوے سارے کالے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 4 لوگ گندے ماحول میں کیا ہو جائیں، سدھر جائیں، لیکن اکثریت کیا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس پہ یہ اولاد کی بیٹی کا قتل کا مطلب یہ ہے تم نے بیٹی کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کہتا ہے طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی مرد کے لیے اتنی پابندی ہے۔ حیوان جب حیوان سے جنسی تعلق بناتا ہے وہ تقوی نہیں دیکھتا، اور اگر تو بھی شادی کرتے وقت تقوی اور دین نہیں دیکھ رہا، ابھی تک کمال حیوانی پر ہے۔ کمال انسان یہ ہے کہ تعلق بھی بنا، لیکن ایسا تعلق بنا جس کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ مولا علی نے شرطیں بیان کی ہیں، جناب عقیل کو کہا کہ میرے لیے زوجہ تلاش کرو، صفت بتاتی، حسب دیکھو، نسب دیکھو، قبیلہ ایسا ہو جو شجاع ہو۔ کہ علی اتنی سختی؟ فرمایا کیونکہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ یہ نشانیاں معصومین کیوں بتا رہے ہیں؟ اور دشمنان اہل بیت جب سیدہ بی بی جاتی کبھی کہتے ہیں اے غلام، آزاد کردہ غلام کی نسل، مولا علی جب اس کو جواب دیتے ہیں اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی نسل، بار بار نسلوں پہ غور کیوں کیا جا رہا ہے؟ شجر ملعونہ، شجر طیبہ کیوں اشارے کیے جا رہے ہیں؟ اگر نسلیں خراب ہیں، جینیٹکلی پرووڈ ہے، سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ والدین کی جو گندی عادتیں ہیں وہ نسلوں میں کیا ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ اتنی محنت کرے اپنے والد کی گندی عادتیں اپنے وجود سے نکال دے، یہ تو ایک ہر انسان کی پرسنل ایک محنت ہے کہ وہ اپنے اندر سے نکال دے، لیکن جنرلی کون سے اثرات پڑتے ہیں؟ تو فرمایا اگر تو کسی غلط بندے کو بیٹی دیتا ہے تو اس کا قاتل ہے۔ قاتل کیوں ہے؟ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے کائنات کو زندگی دی، جس نے ایک انسان کو مارا گویا پوری کائنات کو مارا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے یہاں مارنے سے مراد اس کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ اگر تم نے ایک اپنی نسل کو گمراہی میں ڈال دیا تو قاتل نسل ہے، تو اپنی بیٹی کا قاتل ہے، تو اپنے بیٹے کا قاتل ہے۔ تو یہ اہل بیت کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک تو اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کرے گا تب تک تو انسان نہیں کہلائے گا۔ حسین نے کربلا میں کون سی نسل دی؟ کتنی تربیت کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ہم مسلمانوں کو یہی بتاتے ہیں بھائی ہم اہل بیت لاتے ہیں، تو ان کی گھر کی تربیت دیکھ، اور مقابل میں دشمنان اہل بیت کے گھروں کی تربیت دیکھ۔ باپ کی تربیت کا پتہ اس کے بیٹے سے لگتا ہے۔ یزید کی اگر اچھی تربیت نہیں تھی تو اس کا مربی کون تھا؟ اور حسین کی اگر تربیت یہ ہے تو اس کا مربی کون ہے؟ اکبر کی تربیت یہ ہے تو تربیت کرنے والا کون ہے؟ تو اگر تو کسی کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی نیک پھل بھی دکھا ہمیں، صرف تمہارے کہنے سے کوئی نیک نہیں بن جاتا۔ تربیت بتاتی ہے کہ بندہ کتنا عالم تھا، کتنا اچھا مربی تھا۔ تو میرے عزیز نسلوں کا خیال کریں، ان ماحولوں میں نسلیں صحیح پنپتی نہیں ہیں۔ ایک نسل بچاؤ گے، 2 نسلیں بچاؤ گے۔